وہ ہر روز زہر کھاتے تھے۔ ایک اطالوی سیاح نے یہ بات مغربی ہندوستان کی ریاست گجرات پر 53 برس حکمرانی کرنے والے سلطان محمود شاہ اول بیگڑا کے بارے میں کی تھی۔ مظفری سلطنت کے 8ویں سلطان نے سن 1458 سے 1511 تک گجرات پر حکومت کی۔ یہ سلطنت سن 1572 میں مغلوں کی گجرات پر فتح سے قبل تقریباً 200 سال قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد سن 1407 میں ان کے جد امجد سلطان ظفر خان مظفر نے رکھی تھی، مگر مصنف سدبتہ مسرا کے مطابق گجرات کو عروج سلطان محمود شاہ اول ہی کے دور میں ملا، جب یہ سلطنت مشرق میں مالوا اور مغرب میں خلیج کچھ کے علاقے تک پھیل گئی۔ یہ وقار مصطفیٰ کی تحریر ہے جسے آپ نادیہ سلیمان سے سن رہے ہیں۔ سلطان محمود شاہ اول کا اصل نام فتح خان تھا، جن کے والد محمد شاہ دوم گجرات کے حکمران تھے۔ والدہ بی بی مغلئی سندھ کے سما حکمران جام جونا کی بیٹی تھیں۔ نہ جانے یہ فیصلہ فتح خان کے والد کا تھا یا والدہ کا کہ زہر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود کو بچپن ہی سے زہر کھلایا جانے لگا۔ اسی لیے اطالوی سیاح اور مہمچو لوڈوویکوٹی ورتھیما نے لکھا، میرے ساتھی نے پوچھا کہ یہ سلطان اس طرح زہر کیسے کھاتے ہیں۔ بعض تاجروں نے جواب دیا کہ ان کے والد نے انہیں بچپن سے زہر کھلایا تھا۔ پرتگالی لکھاری دوارتے باربوسا کے مطابق وہ زہر کی چھوٹی چھوٹی خوراک لیتے تاکہ اگر کوئی دشمن انہیں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے تو انہیں نقصان نہ پہنچے۔ مورخ منوپلی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لڑکپن میں محمود کو تحفظ کی ضرورت تھی۔ جیمز کیمبل اور ایس کے ڈیسائی کے مطابق محمد شاہ دوم کی جلد موت کے بعد ان کے بیٹے اور فتح خان کے سوتیلے بھائی قطب الدین احمد شاہ دوم نے حکومت سنبھالی۔ قطب الدین کی فتح خان کے خلاف عزائم سے ڈرتے ہوئے بی بی مغلئی نے اپنے بیٹے سمیت اپنی بہن بی بی مرکی کے ہاں پناہ لے لی اور اپنی بہن کی موت پر ان کے شوہر شاہ عالم سے شادی کر لی۔ قطب الدین کی 7 سالہ حکومت ان کی موت پر ختم ہوئی تو ان کے چچا داؤد خان نے باغ ڈور سنبھالی، مگر چند ہی دنوں میں امراء نے انہیں نااہل کرتے ہوئے حکمرانی 13 سالہ فتح خان کو سونپ دی۔ وہ ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول کے نام سے سن 1458 میں سلطان بنے، خود کو سلطان البر سلطان البحر کا خطاب دیا۔ پلے لکھتے ہیں کہ محمود نے اپنے دور حکومت کا آغاز اپنے سوتیلے بھائی کی بیوہ روپ مانجھری یا روپ متی، جن کے نام سے مسجد احمد آباد میں ہے، ان سے شادی کی اور شروع ہی میں تختہ الٹنے کی سازش کا پتہ چلنے پر پھانسیوں اور خون ریزی سے کیا۔ انہیں بیگڑا پکارے جانے کے پیچھے برٹ کی تاریخ گجرات اور مرات احمدی کے مطابق 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی مونچھیں بیل کے سینگوں کی طرح تھیں اور ایسے بیل کو بیگڑو کہا جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے 2 قلعے فتح کیے تھے، 1472 میں گرنار کا جونا گڑھ اور 10 سال بعد چمپانیر کا پاوا گڑھ۔ گجراتی زبان میں 2 کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلعے کے لیے گڑھ، یعنی 2 قلعوں پر قبضے سے وہ بے گڑھا مشہور ہوئے جو کثرت استعمال سے بے گڑھا بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بہادری، مذہبی جذبے، انصاف اور دانشمندانہ اقدامات سے محمود نے گجرات کے بادشاہوں میں اعلیٰ مقام پایا۔ کیمبل کے مطابق مرات سکندری میں اراضی کی ملکیت کا تسلسل ایک اہم اقدام تھا۔ مالک کے بعد بیٹے کو یا اس کے نہ ہونے پر بیٹی کو آدھی ملکیت مل جاتی۔ زمیندار کو بے دخل نہ کرنے کی ٹھوس پالیسی سے محصول میں 2، 3 اور بعض صورتوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ سفر اور تجارت محفوظ تھے۔ فوجیوں کے لیے سود پر قرض لینا منع تھا۔ ضرورت مند فوجیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رقم دے دی جاتی، جو ان کی تنخواہ سے مقررہ قسطوں میں وصول کی جاتی۔ محمود نے پھلدار درختوں کی ثقافت پر بھی بہت زیادہ توجہ دی۔ کیمبل لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں کچھ تاجر عراق اور خراسان سے گھوڑے اور دیگر سامان فروخت کے لیے لا رہے تھے کہ انہیں سروہی کی حدود میں لوٹ لیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ان کے گھوڑوں اور سامان کی قیمت تحریری طور پر مانگی، اپنے خزانے سے رقم ادا کی اور سروہی کے راجہ سے یہ رقم وصول کی۔ مرات سکندری، جس کا حوالہ علی محمد خان نے نقل کیا ہے، اس کے مطابق سلطان محمود گجرات کے تمام بادشاہوں میں سب سے بہتر تھے، اپنے عدل و احسان، تمام شرعی قوانین کی تعظیم اور ان کی پابندی کی وجہ سے۔ پلے کے مطابق اپنے دور کے سب سے کامیاب بادشاہوں کی طرح محمود بھی ایک فاتح اور ایک مؤثر حکمران تھے، تاہم واضح مذہبی جوش کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سندھ میں مقامی سرداروں کے ہتھیار ڈالنے کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اسلام میں اب بھی ہندو ثقافتی عمل میں بہت گہری جڑیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ کو تربیت کے لیے بھیج دیا۔ سندھ ہی میں ان کے دور میں سنگ مرمر سے بنائی گئی ایک چھوٹی مگر خوبصورت مسجد شہر نگر پارکر کے شمال مغرب میں کوئی 5 کلومیٹر دور موجود ہے۔
چھت کے لیے سرخ پتھر انہی کارونجھر پہاڑوں سے ملے جن کے دامن میں بھوٹیسر کے علاقے میں کھڑی یہ مسجد 5 صدیوں سے چمکتی ہے۔ 30 فٹ لمبائی اور چوڑائی والی اس مسجد کے انداز تعمیر میں جین اثرات واضح ہیں۔ عبدالغنی بجیر کی تحقیق ہے کہ امن کی بحالی کے لیے تب وہ تیسری دفعہ 1505 میں بھوٹیسر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، سلطان نے یہاں اپنی فوج کے مسلمان سپاہیوں کو آباد کر کے بھوٹیسر مسجد تعمیر کرائی، جو اسی مقام پر واقع ہے جہاں ان سے بہت پہلے کے سلطان محمود غزنوی نے یادگار تعمیر کرائی تھی۔ یہیں ان کے سپاہیوں کی قبریں بھی ہیں۔ محمود نے دوارکا کو اس لیے تباہ کر دیا کہ وہاں عازمین حج کو لوٹنے والے بحری قزاقوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ انہوں نے پرتگالیوں کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی جو ناکام رہی۔ محمود نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن فن اور ادب کی سرپرستی کی۔ ان کے دور حکومت میں کئی کاموں کا عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا۔ درباری شاعر ادے راجہ تھے جنہوں نے سنسکرت میں تالیف کی۔